تو انسان بھی زیادہ تر ایسا ہی ہیں کہ ان کو رائٹ دے دیا جائے. جو جمہوریت کے نام پہ ہمارے ہاں چل رہا ہے نا حساب کتاب, اس میں تو یہ سندھ کا حال دیکھو نا کیا ہو گیا. جمہوریت ہے, لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ آپ جن کو منتخب کر رہے ہو وہی آپ کو کھا کھا کے ختم کر رہے ہیں. میں کل سندھ سے ہو کر آیا ہوں, ٹنڈو آدم میرا بیان تھا. سندھ کی حالت بیڑا غرق ہوا ہے. سندھ کا موٹر وے پنجاب کی دیکھ لو اور موٹر وے سندھ کی دیکھ لو, زمین آسمان کا فرق ہے. کوئی پوچھ سکتا ہے کہ بھئی یہ پیسے گئے کہاں پہ؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیوں؟ عوام نے سلیکٹ کیا ہے, اور عوام ان کو ووٹ دے گی جو عوام کو وقتی فائدہ پہنچائے. اتنے پیسے اس کو دے دیے, اتنے پیسے اس کو دے دیے, اتنے ہزار لوگوں کو جاب دلا دی, جو حالانکہ وہ جاب کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس ڈپارٹمنٹ میں اتنی کرسیاں ہی نہیں ہے کہ بیٹھ جائیں. اسکول ہی نہیں ہے, پرنسپل کی تنخواہ جا رہی ہے بھائی. اب آپ مجھے بتاؤ, اگر ایک جگہ اسکول ہی نہیں ہے اور پرنسپل ہیڈ ماسٹر کی اور ٹیچرز کی تنخواہیں جانا شروع ہو جائیں گی, تو ان میں 90% اس طرح کے ہیڈ ماسٹر اور ٹیچر ایسے ہوں گے جو ایسے ہی سیاستدان کو ووٹ دیں گے جو ہمیں گھر بیٹھے تنخواہ بھیج رہے ہیں, حالانکہ یہ قوم کے دشمن ہیں. لیکن کوئی سمجھتا ہے یہ بات؟ تو یہ جمہوری نظام مسلط ہو گیا لوگوں کے اوپر. پہلے بادشاہی نظام تھا, بادشاہ میں یہ تھا کہ اپنی مرضی کرے گا, وہ بھی غلط تھا. تو اسلام یہ کہتا ہے نہ بادشاہی نظام نہ جمہوری نظام. اسلام کہتا ہے تم سب اللہ کے غلام ہو. بادشاہ بھی کس کا غلام ہے؟ اللہ کا. میری حکومت ہے, میرا قانون ہے. جو بھی تمہارا امیر یا ذمہ دار بنے گا, چاہے زبردستی مسلط ہو جائے چاہے لوگ اس کو سلیکٹ کریں. اسلام طریقہ کار کو فوکس نہیں کرتا, خوب سمجھ لو. ہمارے یہاں نا یہ بہت سی باتیں کہتے ہیں جمہوریت کفر ہے, خلافت ہونی چاہیے. تو خلافت کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے سلیکٹ کیا, حضرت عمر کو لوگوں نے نہیں, کس نے؟ ابو بکر نے سلیکٹ کیا ہے. انہوں نے بتا دیا. کیوں؟ وہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی میرے بعد ان سے اچھا اس قوم کے لیے کوئی بھی نہیں ہے. تو وہاں تو نہ الیکشن ہوئے نہ جمہوریت کو دیکھا گیا. ابو بکر نے سمجھا کہ بھائی میں اپنے بعد جس کو بنا کے جا رہا ہوں اس سے بہتر تمہارے لیے کوئی بھی نہیں ہے, مسلط کر دیا کہ یہی ہے. حضرت عمر نے بھی ایسا نہیں کہ پورے مدینہ والوں کی رائے لی ہو, نہ نہ نہ, 6 آدمیوں کی کمیٹی بنا دی, انہی میں سے سلیکشن ہوگی, اس کے علاوہ بولو نا بھائی نہیں ہوگی. تو اسلام میں اس سے پتہ چلتا ہے کوئی خاص طریقہ ہے ہی نہیں. اسلام نتیجے کو فوکس کرتا ہے, طریقہ کار کو فوکس نہیں کرتا. آج کیا ہوتا ہے, ہر تھوڑے دن میں کوئی تحریک اٹھتی ہے, خلافت چاہیے, خلافت کے نام پہ 8 10 25 دھماکے کیے, اور جو ملک کی رہی صحیح طاقت ہے اس کی بھی ایسی کی تیسی کر دی. تو یہی ہو رہا ہے, ہر تھوڑے دن میں کوئی اٹھتا ہے خلافت. ایک دن کوئی صاحب آ گئے کہ یہ خلافت کی بات آپ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا مثلا بات کرنے سے ہوگا کیا؟ انہوں نے کہا ہم خلافت قائم کریں گے. میں نے کہا کیسے قائم کریں گے آپ خلافت؟ تحریک چلائیں گے. میں نے کہا تحریک جب آپ چلاؤ گے نا, ابھی تو آپ تھوڑے سے ہو, جب 8 10 آدمی ہو جائیں گے ایجنسی والے اٹھا کے لے جائیں گے. تو ایسی بات کرو جو گراؤنڈ ریئلٹی سے تھوڑی سی. اور میں نے کہا مجھے تو خود نہیں پتا, کوئی آپ ہی کوئی ایجنسی کے آدمی نہ ہو, مجھے اندر سے چیک کرنے کے لیے آ رہے ہو. بعض دفعہ خفیہ ایجنسی کے لوگ آپ کو چیک کر رہے ہوتے ہیں, خلافت کر رہا ہے, ہاں بھائی چل آ جا اندر, آ جا بھائی. تو فضول باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر اسلام کہتا ہے فیصلہ کرو, کرنا کیا ہے تم نے. جتنی خیر کا کام تم کر سکتے ہو وہ کرو. اب میں خود جمہوریت کے خلاف ہوں, جو موجودہ جمہوریت کا نظام ہے میں خود اس کے خلاف ہوں کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اس سے تو ملک میں زیادہ, ہمارے ملک میں پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں یا کم ہیں؟ کم ہے نا. باشعور لوگ کم ہیں, یہ تو ایک حقیقت ہے نا. سروے کر کے دیکھ لو, پتہ چل جائے گا کتنے لوگوں میں سینس ہے, کتنوں میں نہیں ہے. تو جب بے شعور لوگ معذرت کے ساتھ زیادہ ہیں, اس کا مطلب وزیر اعظم کون بنے گا؟ یہ تو 100% طے شدہ حقیقت ہے. ہاں کچھ کم بے شعور ہوتے ہیں, کچھ ان سے زیادہ بے شعور ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب اب کوئی ڈھنگ کا بندہ تو آ نہیں سکتا اس سسٹم کے تحت. کوئی ڈھنگ کا آدمی ناممکن ہے کہ آ جائے, کیونکہ یہاں آنے کے لیے عوام کو الو بنانا پڑے گا. کچھ لوگوں کے منہ بند کرنے پڑیں گے, کچھ کو اسکول بغیر اسکول کے پرنسپل بنا کے تنخواہیں دینی پڑیں گی. جو اس پن میں سب سے آگے ہوگا
یہ والا پن سمجھ رہے ہیں؟ یہ میری اپنی اردو ہے، مجھے جب لفظ نہیں آ رہا ہوتا میں خود ہی اردو بناتا ہوں. یہ والے پن میں جس کو آپ کچھ بھی بول دو، تو جو اس پن میں جھوٹ بولنے میں تقریروں میں مبالغہ آ رہا ہے. ایک صاحب کہنے لگے وہ وزیر اعظم نے یہ لمبی چوڑی تقریریں کی تھی، آج کچھ بھی نہیں ہو رہا، وہ چیزیں ہیں ہی نہیں، یہ پھاڑے تھے، وہ کیا پھاڑا تھا، بل پھاڑے تھے، اور یہ بل آج خود بجلی مہنگی ہو گئی تو یہ کیا کیا تھا. تو میں نے کہا کہ یعنی وزیر اعظم کو یہ تقریر کرنی چاہیے تھی ماضی میں کہ جو بجلی کے بل ہیں وہ آپ پے کیا کریں، اور یہ جو مہنگائی بڑھ رہی ہے غلط ہے لیکن یہ نیچرل ہے، یعنی پرانے دور حکومت میں. اور یہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ کرپٹ ہیں لیکن اتنے نہیں جتنا میں کہہ رہا ہوں، اس سے تھوڑا سا کم کر لو. یعنی اعتدال سے تقریر ہوتی تو ووٹ. اس سیاست میں جھوٹ بولنا یہ اس کا لازمی حصہ ہے. آپ صحیح بات کرو گے آپ کو آج کل رشتہ نہیں ملتا، ووٹ کہاں سے ملے گا؟ حقیقت بتا رہا، آپ صحیح صحیح آگے بتا دو. وہ کہتے ہیں نا سب بتا دوں ہاتھ پاؤں کٹوا دوں. تو لوگوں میں سینس ہے ہی نہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ کون دو اور دو چار کی طرح سیدھی بات کرتا ہے، کون باتوں کو گھماتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر معاشرے میں وہ اچھے ہوتے ہیں، ان کو پتا ہے جو سیدھی بات کرے وہ ٹھیک ہے، لیکن ایسے لوگ مارکیٹ میں شارٹ ہیں. ہمارے یہاں کلچر ہی یہی ہے کہ گھماؤ گھماؤ بات کو، ٹوپیاں کراؤ، جھوٹ بولو. تقریروں میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا، ایک صاحب تقریر کر رہے تھے سیاستدان، میں جناب 2 اسکول بناؤں گا، ایک لڑکوں کے لیے ایک لڑکیوں کے لیے، 2 ہاسپٹل بناؤں گا، ایک مردوں کے لیے خواتین کے لیے. کسی نے کہا ہمارے یہاں میٹرنیٹی ہوم نہیں ہے. اس نے کہا میں 2 بناؤں گا، لڑکیوں کے لیے الگ، مردوں کے لیے الگ. ابے تو پہلے پوچھ تو لے کہ یہ ہوتا کیا ہے. لیکن جب تقریر ہوگی تو پھر اس میں یہ چیزوں کا خیال نہیں. ابھی تو فی الحال پھینکتے رہو. تو یہ سب سیاستدان پھینکتے ہیں، یہ مجبوری ہے، اس کے بغیر نہیں ووٹ ملتے. یہ جمہوری نظام کا حصہ ہے. یہ جھوٹ بولو، اور یہ انگریزوں نے مسلط کیا ہمارے اوپر ایک فضول قسم کا نظام. یہ نیچرل تھوڑی ہے. لیکن بہرحال اب لوگ مجھے کہتے ہیں جب یہ غلط ہے تو آپ ووٹ کیوں دیتے ہو، آپ اس کے خلاف بغاوت کا اعلان کیوں نہیں کرتے. میں کہتا ہوں یہ اس سے بھی غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، اگر ہم اس سسٹم کے خلاف بغاوت کا اعلان کریں تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور جو تھوڑی بہت خیر ہم سے ہو سکتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی. دیکھو خوب اچھی طرح سمجھ لو، جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ معتدل ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ معتدل ہوتے ہیں. ان کی باتوں میں آپ کو مبالغہ نظر نہیں آئے گا، دعوے لمبے لمبے نظر نہیں آئیں گے. ہم جمہوریت کے نظام کے خلاف ہیں لیکن ہم کہتے ہیں ووٹ ضرور دو، اس لیے کہ یہ نظام آپ چینج کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے. یہ تو جب تک پوری عوام نہیں کھڑی ہوگی اور اس نظام کے خلاف. پھر دوسری بات اس کا آلٹرنیٹ بھی تو پیش کرے نا. آلٹرنیٹ کیا ہے؟ آلٹرنیٹ بھی نہیں ہے آپ کے پاس. ایسا آلٹرنیٹ جو قابل عمل بھی ہو. لوگ کہہ سکتے ہیں اس کا آلٹرنیٹ یہ کہ خلیفۃ اللہ فی الارض آنا چاہیے زمین میں، یہ جمہوری نظام کو ہٹا دو اور ایک عمر ابن خطاب جیسا خلیفہ لے آؤ. وہ خلیفہ کیا آرڈر پہ بنواؤ گے آپ؟ چلو ان جیسا آپ کوئی نہیں آ سکتا، کوئی بہت ہی نیک آدمی. تو اس نیک پر کتنے لوگ اتفاق کریں گے؟ کچھ کہیں گے یہ نیک ہے، کچھ کہیں گے یہ نیک نہیں ہے. پھر عوام آنا تو عوام کی طاقت سے ہی ہے نا. اور اگر آپ کہتے ہو نہیں میں گن کی اور بم کی طاقت سے لاؤں گا، تو جس کے خلاف آپ گن چلاؤ گے آپ کے پاس اگر غلیل ہے تو اس کے پاس ٹینک ہیں. آپ کی جیب سے بھی گرنیڈ کی بو آ گئی نا، وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں نہیں ہم اللہ کی مدد پہ لڑیں گے. اللہ کس کے ساتھ ہے؟ حق پرستوں کے ساتھ ہے. یہ بہت اہم لوگ اکثر سوال پوچھتے ہیں، بھائی اٹھ جاؤ، الٹ دو اس نظام کو اور خلیفۃ اللہ کو لے آؤ. اللہ کس کے ساتھ ہے؟ حق پرستوں کے ساتھ ہے. یقیناً اللہ حق پرستوں کے ساتھ ہے، لیکن حق کی ڈیفینیشن، حق پرست کی ڈیفینیشن آپ کی اپنی خود ساختہ نہیں چلے گی. حق پرست اسے کہیں گے جس کو اللہ اس کے رسول نے حق پرست کہا ہو. اللہ اس کے رسول نے یہ کہا ہے کہ جب کسی جگہ کوئی حکومت ہو اور پاورفل ہو اور آپ کے پاس اس سے لڑنے کی طاقت نہ ہو، تو پھر اگر آپ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے تو حق پرست پھر حکومت کہلائے گی، آپ نہیں کہلاؤ گے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟
یہ تو صحیح حدیث سے یہ مضمون ثابت ہے کہ جب کوئی بھی مسلمانوں کا بادشاہ ہو، خلیفہ ہو، حاکم ہو، کوئی بھی ہو، حاکم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس کے پاس قوت نافذہ ہو. قوت نافذہ کا مطلب وہ جو آرڈر کرے اس کو منوا سکتا ہو، اتنی پاور اس کے پاس. تو جب بھی کوئی ایسا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے خلاف اگر کوئی مسلح ہتھیار اٹھاتا ہے تو مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو، کائنم من کان. کیوں؟ اس سے مسلمانوں میں خون ریزی ہوگی اور جو رہی صحیح طاقت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو اب جمہوریت کفر ہے، فضول ہے، نقصان دہ، لیکن ہمارے پاس فی الحال اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. اس نظام کو ہم چینج نہیں کر سکتے. اس میں خیر یعنی اس میں جو شر ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے. تو آپ جس کو نسبتاً کم برا سمجھتے ہو اس کو ووٹ دے دو جا کے. آئی بات سمجھ میں؟ بھائی سارے عجیب سے ہی ہیں، سارے کیا ہیں؟ عجیب سے ہیں. اور یہ تھوڑا کم لگ رہا ہے مجھے سمجھ رہے؟ سارے کیا ہیں؟ عجیب سے ہی ہیں. تو یہ والا تھوڑا سا کم لگ رہا ہے، تو اس کو لے آؤ. تو اس سے یہ ہوگا کہ شر تھوڑا کیا ہو جائے گا؟ کم. اور یہ بھی میں نے ایک ایسا ہی کہہ دیا، ورنہ بعض دفعہ بڑے خاندانی لوگ بھی اتفاق سے مل جاتے ہیں. میرے جب سفر ہوا، لوگوں سے ملا ہوں تو مجھے بڑے بڑے خاندانی لوگ بھی ملے ہیں، سیاست دانوں میں. اب آدمی حیران ہوتا ہے کہ یار اتنا نیک سیاست دان. یعنی آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے، میں شاید ممبر پہ جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن ہیں چند لوگ ہیں، وہ ہیں بڑے خاندان. میں نام نہیں بتاؤں گا، وہ فلاں فلاں، وہ پھر سیاسی بیان ہو جائے گا نا.